مودودی نے فرمایا کہ ہاں ہندو کو بھی ہم حق دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا، اگر ہندو کو حق دیں گے تو وہ آپ کو اچھوت بنائے گا اپنے مذہب کے مطابق اور یہ مظالم کرے گا. اور اگر گزرتے ہوئے کسی وقت آپ کے کان میں ریل کی آواز پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے. اگر سایہ پڑ جائے کسی ہندو کے کھانے کی جگہ پر تو عذاب دے کر مروایا جائے گا. اور یہ تفاصیل ہے، یہ ہندو مذہب ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، ہمیں کوڑی کی نہیں پرواہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر پھر کیا ظلم ہوتے ہیں، ہم تو قائم رہیں گے اس بات پر. جہاں پہنچ جاتا ہے انسان جب حق کو چھوڑتا ہے. بس قرآن کریم کی تعلیم اپنے حسن کو زور سے منواتی ہے، یعنی زور دلیل سے، عقل کی قوت سے، اور بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے مقابل کے باطل کو، اس کی پیش ہی نہیں جانے دیتی. جب ایک غلط قدم اٹھا لیں گے تو مقابل پر غلط قدم اٹھتے اٹھتے بالکل برعکس نتائج پیدا ہوں گے. مسلمان قوم کی حفاظت کی بجائے مسلمان قوم کی ہلاکت کے سامان ادا کر لیں گے اگر آپ قرآن کی تعلیم کے پیچھے ہٹیں گے. اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ بند، کیونکہ ریسیپروکل بیسس پہ کام چلتا ہے آج کل. پہلے بھی چلا کرتا تھا، اب بھی چلتا ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا. جب ایک قوم میں کسی دوسرے نظریہ کے حقوق کو تلف کیا جائے تو دوسری قوم انہیں حقوق کو خود استعمال کرتی ہے پھر دوسرے کے مقابلے. تو اس سے زیادہ ظالمانہ اسکیم، ایسی خوفناک سازش جس دماغ میں آئی ہے یا جن دماغوں میں جس نے پرورش پائی ہے، ان پر تو بعد میں اگر وہ اجازت دیں تو ڈسیکشن ہو کر معلوم کرنا چاہیے کہ کس نو کے وہ دماغ ہے. ہر بات میں الٹ خودکشی کا اس سے زیادہ خوفناک طریقہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر قرآن کی طرف منسوخ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے. تو جب یہاں تک دستور پہنچ جائے تو پھر واقعہ کرنا وہی بات رہتی ہے کہ اب تم چھوڑ دو اس بات کو، اب خدا سے وہ مانگو جس کا تم ہم وعدہ دیا کرتے. اس بات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پرانی قومیں عقل کے لحاظ سے بہتر تھیں کئی باتوں میں. بعض نتیجے وہ بالکل درست نکالتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم نے حد ہی کر دی ہے اب ظلم کی تم پر، تو اب اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ تم جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہو، جس کے برقعے پر ناچ رہے ہو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر اس کو بلاؤ. اب تو ہمارا فیصلہ وہی کرے گا. اور قرآن ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور یہی اعلان کرتا تھا کہ ہاں پھر یہی ہوگا. اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہے، اب ہمارے خدا کا اور تمہارا معاملہ ہے، اور پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو اس سے پہلے اس کردار کے لوگوں سے سلوک ہوتا چلا ہے. اس لیے دعائیں بہت کریں، کثرت سے کریں. ابھی یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے، رک نہیں گیا. جو دلوں میں بوجھ ہیں وہ ابھی تک پوری طرح کھل کر نہ باہر آئے ہیں، نہ ان کی پیاس نہیں ہے. کیونکہ جہنم کی یہ تعریف قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اس کی پیاس نہیں ملا کرتی. اور یہ ایسی ایک لازمی حقیقت ہے، ایسی غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ دستور جاری ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا کہ محبت کی پیاس تو بجھ جایا کرتی ہے وصل سے، لیکن نفرت کی پیاس انتقام کے باوجود نہیں بجھا کرتی، بھڑک جاتی ہے. کہتے ہیں اور بھی کچھ ہو. حلیم طرح سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے حل میں مزید، کہ اللہ میاں ابھی کہاں کچھ اور ڈال، ہماری آگ میں ذرا اور بھی بھڑکن پیدا ہو تو زیادہ لطف آئے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. خدا کی تقدیر کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے. اس لیے بار بار یہ اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکے اور جھکتے چلے جائیں اور بے صبری نہ دکھائیں، کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ دیا کرتی ہے اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی ہے. اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں، ہم تو اتنا روئے، کہاں تھا وہ خدا، وہ تو کہیں نہیں آیا ہماری مدد. بے صبری تو پھر وہیں پہنچا دے گی جہاں شیلے کو
جو انگریز پوئٹ تھا اس کو بےصبری نے پہنچایا تھا. چند غاروں میں جا کے آوازیں دی کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اور گونج پیدا ہوتی گئی اور اس سے سوا اس کو کچھ حاصل نہ ہوا. اور تھوڑی دیر کے بعد اعلان کر دیا میں تو سب غاروں میں پھر آیا ہوں، آوازیں دے آیا ہوں، خدا کو نہیں. تو مومن کے لیے بے صبری ایک ذہن قاتل کا حکم رکھتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بے انتہا صبر پر زور دیا ہے. صبر کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہمیں 1000 سال کی بھی زندگی ملے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے لمبی آزمائش ہماری مقدر کر دی، تو ہم اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور کوئی کلمہ کفر اس کے مخالف پر نہیں کہیں گے. ہم بندگی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے اے مالک تو اپنی مالکیت کے حق جب چاہے ادا کرے، ہمارا کچھ نہیں. یہ روح آپ پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح کائنات کو آپ نے خالق تبدیل کرتے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. دو جنازے غائب ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جائیں گے، یعنی نماز عصر کے بعد. آج چونکہ خدام کا اجتماع ہے اس لیے آج انشاءاللہ جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوست یہاں بیٹھے رہیں اور دوست کھڑے ہو جائیں تو واٹس بندی میں کر لیں تاکہ دو نماز جنازہ پڑھے جائیں گے غائب. ایک محمد ادریس ہیں جو پرانے صدر انجمن کے ایک ڈرائیور تھے، محمد اسماعیل صاحب، بڑے مخلص تبلیغ کا بڑا شوق رکھنے والے. ان کا 22 سالہ جوان بیٹا ان ہنگاموں کے دوران پہاڑی پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو وہاں کہیں پاؤں رپٹ گیا اس کا اور پہاڑی سے گر کے اسے جان بخش نہیں ہو سکا صدمے سے. تو یہ بھی شہادت کا ایک رنگ ہے اور یقیناً شہادت کا رنگ ہے. دوسرے ہمارے کراچی کے بہت پرانے خادم سلسلہ عظیم صاحب مدہوش، وہ بھی ایک حادثے میں وفات پا گئے، کیونکہ خدمت دین میں ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے. بہت پرانے کراچی کے خادموں میں سے صف اول میں تھے، اس لیے ان دونوں کی نماز جنازہ عصر کے بعد ہوگی. اور عصر کے بعد یہ جو ہمارے خدام یا انصار باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان میں سے جو غیر ملکی، نہیں پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے غیر ملکی اور جن ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے ملکی ہیں حقیقی، وہ مجھے ملنے ہیں فوراً بعد. باقی پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن ایک دفعہ ان سے مسافہ ہو جائے. یعنی جرمنی سے آنے والے جرمن، اگر ڈینمارک سے کوئی ڈین آیا ہوا ہے تو وہ بھی، اگر سویڈن سے کوئی سویڈ آیا ہوا ہے تو وہ بھی، یہ میری مراد ہے، وہ بھی نماز کے فوراً بعد یہاں ملنے میں ضرورت پسند آئے گا تو یہاں کھڑا کر دیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم